جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، یاد رکھیے فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق اور اللہ کے معزز بندے ہیں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنا لیا ہے، تو فرشتے اللہ کی اولاد نہیں بلکہ اللہ کے معزز بندے ہیں۔ اور انہی فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہی کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتے ہیں۔ انہی فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ فرشتے دن رات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، دن رات اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ مقرب اللہ کے بندے اور اللہ کی مقرب اور مکرم مخلوق انسانوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ اللہ رب العالمین جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو آواز دیتے ہیں اور اس کو خبر دیتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ اور جب جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں تو باقی فرشتوں کے اندر ندا لگا دیتے ہیں، اور جب جبرائیل اس انسان سے محبت کرتے ہیں تو پھر فرشتوں کے اندر پکار دے دیتے ہیں کہ میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جب سارے فرشتے اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا کے اندر محبوب بنا دیتا ہے، دنیا والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی یہ نورانی مخلوق انسانوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتی ہے۔ کن خوش نصیبوں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ معلم الخیر، لوگوں کو بھلائی کا درس دینے والا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والا، لوگوں کو اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ معلم الخیر یہ ایسا انسان ہے جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا کہ بے شک اللہ ایسے انسان کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اور آسمانوں کے اندر رہنے والی مخلوقات، زمینوں کے اندر رہنے والی مخلوقات، حتیٰ کہ بل کے اندر چونٹی اور پانی کے اندر مچھلی بھی ایسے انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں جو انسان لوگوں کو اچھی چیزوں کی طرف بلانے والا ہے، لوگوں کی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا، لوگوں کو خیر کی طرف بلایا کرو، اس لیے کہ جب کوئی انسان کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے، وہ خیر کا کام شروع کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کرتے ہیں جتنا خیر کا کام کرنے والے کو کرتے ہیں، اور خیر کا کام کرنے والے کے عمل کے اندر اور اس کے ثواب کے اندر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ اور پھر فرمایا کہ جو انسان کسی کو برے کام کی طرف بلاتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، اور وہ انسان اس کے کہنے پہ برائی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جتنا گناہ کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی گناہ اس کی رہنمائی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ بے شک خیر کی طرف دعوت دینے والا، خیر کی طرف بلانے والا، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے خیر کا کام کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی معلم الخیر بنائے، اور ہمیں بھی اللہ کی جو نورانی مخلوق فرشتے ہیں ان کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔